السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتوں، شگفتہ موضوعات اور چٹکلوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کا عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، چٹکلوں سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے خدمت میں چند ایسی باتیں بھی کرنی چاہ رہا ہوتا ہوں جو میرے دل میں پھنسی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ چلو آپ کے سامنے وہ رکھ دوں، دل کی بات کر دوں، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جو یہ فیل کرا رہی ہوتی ہے کہ اس کو لازماً دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں اور قوم میں اس چیز کی۔ اس چیز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے ڈسیبل لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو بیچارے سڑک کراس نہیں کر سکتے، یا بس پہ نہیں چڑھ سکتے، ویگن پہ نہیں چڑھ سکتے، یا تانگے پہ نہیں بیٹھ سکتے، یا رکشے میں بیٹھتے ہوئے بیچاروں کو ذرا تھوڑی پرابلم پیش آ رہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی فوری طور پہ مدد کرنی چاہیے آگے بڑھ کے۔ کوئی بندہ ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈسیبل ہے کسی حوالے سے، بس میں کھڑا ہے، فوراً اس کو سیٹ دیں۔ بالکل۔ یا کہیں لائن میں لگے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ڈسیبل ہے، اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو کہیں آئے بسم اللہ، پہلے آپ بل جمع کرا لیں، یا پہلے آپ فارم لے لیں پلاٹ کے، جو بھی مطلب۔ اس نے بھی ایک دفعہ ایک معذور آدمی کی بہت مدد کی تھی، بزرگ آدمی تھا، اس نے اس کو پکڑے سڑک پار کروائی، اس نے ڈنڈا مارا۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا اتنی مشکل سے میں ادھر گیا تھا بڑا اپنے کر کے سنا رہے ہوتے ہو۔ میں پھر تمہاری سناؤں؟ آپ بھی سنائیں عزیز صاحب۔ ایک بندہ بیچارہ بزرگ آدمی تھا تو کلو گوشت لے کے جا رہا تھا، تو وہ بزرگ بندہ تھا، اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، ذرا کلوز کر کے دکھاؤ، وہ ایسے ایسے کرتا جا رہا، اس کو پتا چل گیا اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، تو جا کے کہتا ہے بھائی جی لفافے چ کی ہے؟ کہتا ہے گوشت، تو اس سے چھین لیا گوشت، کہتا ہے مینو دے دو، تھوڑے کو کہڑا بوٹی چبی جاتی ہے، دوڑ گیا لے۔ ناظرین، یہ اس نے بھی لطیفہ بنا کے سنایا تھا اور میں نے بھی لطیفہ بنا کے سنایا۔ میں نے تو تاریخ کا ایک سچا باب سنایا۔ یار نہ اس طرح کرو، کیا کرتے ہو؟ اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ اس طرح کا ہے۔ تو ناظرین، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کرنا اور مدد کرنا جو ہے یہ انسانوں کا فرض ہونا چاہیے، لازماً آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ کسی وقت اگلا بندہ نہیں بھی آپ کی مدد یا محبت سمجھ رہا ہوتا، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ بندے کو کسی نے کہا تھا، دوڑا دوڑا گیا بیچارہ ایک محلے دار ایک بندے کے پاس، کہتا بھائی جی تھوڑے گھر چ بارش کا پانی گھس گیا ہے۔ کہتا چلے دفعہ کہاں سے گھس گیا؟ چابی بوئے دی تو میرے کو لے۔ تو جو آگے سے ان پھول بندے نہیں سمجھ رہے ہوتے اس کا بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، مگر ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے۔ بالکل، اسی میں بہتری ہے، آپ کی بھی، قوم کی بھی، معاشرے کی بھی۔ بجلی بچائیے اپنے لیے، قوم کے لیے۔ عزیز صاحب، آج آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ شاباش، پہلے میں کون سا گندی باتیں کرتا ہوں؟ میں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے اچھی باتیں ہی کرتا ہوں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ عزیز صاحب، اب آپ لڑکے نہیں رہے۔ یار یہ کیوں لڑکیاں میں فیول رٹا ڈالتی ہے؟ اس کو میں ٹکا ٹکا کے لڑکی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ رسپانس میں مجھے بھی لڑکا ہی کہے۔ وہ آگے سے دیکھو بزرگ کہنا شروع ہو جاتی۔ اپنی خبریں پڑھا کرو۔ چلے عزیز صاحب، میں خبر سناتی ہوں، آپ نے اس پہ تبصرہ کرنا ہے۔ جی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور کور کمانڈر کی موجودگی میں اجلاس کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف موبائل فون سے دل بہلاتے رہے۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ جب بندے کو کوئی بھی نہ لفٹ کرا رہا ہو اور بندہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو جہاں پہ گفتگو کے درمیان میں ہوں ہاں کرنے جگہ بھی نہ ہو، تو پھر اس نے یا تو یہ نو ویکھنے ہوتے ہیں تو یا اپنا فون ویکھنا ہوتا ہے۔ یار ڈیفنس منسٹر ہیں وہ، اور کوئٹہ میں اجلاس ہو رہا تھا انتہائی اہم نوعیت کا۔ تو یار تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کوئی غیر اہم میسج کر رہے تھے؟ اچھا، وہ بھی شاید یہ اہم اجلاس کے بارے میں کسی فاسٹ فرینڈ کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوں۔ وہ پوچھ رہے ہوں اپنے دوست سے کہ یار یہ ریسیپریٹنگ کا کیا مطلب ہے، یا کہہ رہے ہوں کہ یار یہ اپالوجائزیشن جو ہے اس کے ساتھ کنفیگریشن ملتی ہے، مل کے
क्या फिक्रा बन रहा है। मैं कहता हूँ कि आपके इजलास में इन्वॉल्वमेंट ना भी हो तो ना कम कोई से कम कॉन्फ़िगरेशन भी ना हो, कॉन्फ़िगरेशन भी ना हो, तो लोग तो देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप एक इंतहाई अहम और हसास नौयत के इजलास में बैठे हुए। Exactly. कम से कम आपको अपनी सीरियसनेस शो तो करनी चाहिए ना यार। मतलब ये मेरे ख्याल में इस तरह करना, ये हरकत करना और मुसलसल करते चले जाना, कोई एक शॉट नहीं था। वजीर आजम की भी तौहीन है और आर्मी चीफ की भी। वैसे जुनैद साहब गल तुसी एवें जानबूझ के ਵਧਾਣ ਡਏ ਕਿ ਦਿਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਣ ਡਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਆ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ। पीटीआई को नून लीग से ज्यादा अंदरूनी इख्तलाफात से खतरा है, साबिक गवर्नर और पीटीआई के नए रहनुमा चौधरी सरवर। हेलो की करना थी जी फिर चौधरी सरवर साहब का? चौधरी साहब काली पड़ गई है जनाब, आपको किस बात की जल्दी है? यार थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखे जनाब, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं नई शादी को। आपने तो भैड़ी ससों की तरह 8वें दिन ही कुड़ी में से नुक्स निकालने शुरू कर दी। जनाब अली अगर इस पार्टी से भी तलाक हो गई तो फिर अगली पार्टी कौन सी लपेंगे? वो क्या गालिब ने पार्टी के बारे में कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पंजाब के पार्कों में फ्री इंटरनेट सर्विस फराहम करने का फैसला, अगस्त में इंटरनेट हब बनाए जाएंगे, वजीर तालीम राना मशहूर। हाय हाय हाय, मुझे समझ नहीं आती ये कौम को इंटरनेट दे के क्या साबित करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं यार। नहीं मैं तो इस गल से हैरान हूं कि राना मशहूर साहब ने तालीम के महकमे को गुफ्तगू में ऑक्सफोर्ड के लेवल का बढ़ा दिया हुआ Exactly. और वैसे हर दूसरे दिन किसी न किसी चैनल पे बता रहे होते हैं कि यह सरकारी स्कूल है पिंड दा ते विच खोते बजे। हजूर ये खोतियों के लिए इंटरनेट नहीं लगवाना, पहले जनाब खोते तो बाहर निकालें स्कूलों में से। मेरा ख्याल है आप उन गधों को स्कूल के अंदर बंधा हुआ देख के इसलिए चुप कर जाते हैं कि आपके ज़हन में आके तालीम से गधे भी इंसान बन जाते हैं। हजूर वो दूसरे गधे होते हैं, उनकी शक्ल वजह पहले ही इंसानों वाली होती है, तबीयतन गधे होते हैं वो, सच्ची मुच्ची के गधे नहीं पढ़ लिख के तो इंसान बनते। वैसे भी जो इंटरनेट आप फ्री करना चाह रहे हैं हजूर वो चलता बिजली से है, पहले बिजली तो बनाए, बाद में इंटरनेट भी फ्री कर लीजिएगा। बिजली के हवाले से एक छोटी सी खुशखबरी आज मौजूद है कि पंजाब हुकूमत और डेनमार्क के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, बल्कि MOU साइन हुआ है कि हवा के जरिए 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अभी ये MOU है, MOU से खासी खुशी हासिल हो गई। अल्लाह खैर करे, यही खुशखबरी जो है, यही जो MOU है, ये कभी ना कभी हैप्पी टू यू बन ही जाएगा इंशाल्लाह। शेख रशीद ने पाकिस्तान इंडिया के मैच को टीम का फाइनल मैच करार देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान की टीम को दफना देना चाहिए और बैट और बॉल को इनकी कब्रों पर लगा देना चाहिए। यार वैसे एक मिनट ठहर जाओ, पूरी कौम रंजीदा है इस वक्त और मुश्तिल भी है पाकिस्तान टीम की जो इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी थी, लेकिन ये शेख साहब ने ये बात करने का हौसला कैसे अपने अंदर पैदा कर लिया? यार वो जो क्रिकेट टीम के अरकान हैं वो जैसा भी खेल रहे हैं, हमारे हीरो हैं वो, चलो हीरो भी छोड़ो यार, वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शौहर हैं, हाँ किसी के बाप हैं, किसी के बाप हैं। आपने कितने इत्मीनान से कितनी गलत बात कह दी है कि उनका मकबरा बना देना चाहिए, उनको दफना देना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह यार, थोड़ा सा तो ख्याल करें। टीवी पे बैठ के शांत आदमी है, उनको नहीं पता औलाद के दुख का या औलाद की हमदर्दियों का या औलाद की अहमियत का। छोड़ दो कोई ऐसी क्लैप लेने के लिए जो मर्जी कर दें, जो मर्जी कह दें। तुमने ये खबर है मेरी पढ़ी किस लिए? शेख रशीद की हर बात सुनने या करने वाली नहीं होती, एहतियात से खबरें पढ़ा करो, एहतियात किया करो। ये जो शेख रशीद साहब है ये जब बोल रहे हो तो एहतियात करते हैं। अच्छा। एक बोलते हुए शेख साहब से और एक दूध पीती हुई बिल्ली से एहतियात करते हैं, एकदम खरुंडा मार देती है। और खास तौर पे जब बिल्ली को 7-8 साल से दूध ना मिला हो तो। हेलो यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अजीज साहब सबसे पहले देखिए विलायती यस्सू पंजू। वलायती यस्सू पंजू? यस तो सही दिखाएं क्या है वलायती यस्सू पंजू? ये ले। ये उसने उसका मुंह लेना है इन 2 प्लेटों में। उसने बचना है तो
ارے یہ تو بہت خطرناک یسو پنجو ہے یار. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ایک بھابھی اسی طرح کھیلتی ہے کرسی پہ بیٹھ کے, اور شوہر کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا ہاں, وہیں پہ درمیان میں ہی رہنا ہے اس نے. اور بھابھی نے ہاتھ میں پکڑی بھی وہ 2 پلیٹیں ہوتی ہیں جو ہمارے بھائی نے ٹھیک طرح سے دھوئی نہیں ہوتی. فضول بات نہ کرو, وہ دیکھو ہوئے ہوئے ہوئے, میں تو اس وقت سے ڈر رہا ہوں اس کے کنوں کے اوپر اگر پلیٹیں لگ گئی. اور اس نے مرغے والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے بندے نے, آواز بھی وہی ہے نا. بہت اچھا, یہ واقعی ولایتی یسو پنجو, بلکہ چکن یسو پنجو ہے, چکن یسو پنجو. اب دیکھیے عزیز صاحب کہ گاؤں کے چند عزیزی کیا کر رہے ہیں. یہ لیں عزیزی عزیزی پھرے گاؤں گاؤں, جس کا عزیزی اس کا گاؤں. اس میں بھی اب کہیں بھابھی نہ ڈال لیں. نہیں, جو سب سے بڑا عزیزی ہے نا لال شرٹ والا, وہ دیکھ لیں, وہ تو واقعی یہی ہے. دوبارہ دیکھ, یہ واہ واہ واہ, اب آنکھ مارے. باغوں میں پڑے جھولے ہم اسپتال نہیں بھولے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے وزن کو اپنا وزن نہیں سمجھنا چاہیے, ورنہ بندہ اسی طرح ہوا میں لڑکھڑا کے زمین پہ گرتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسے یہ گاؤں کی کیسی کیسی اچھی گیمیں ہوتی ہیں, لوگ کس طرح چھوٹی چھوٹی گیمز اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں مطلب کتنا انبساط کا باعث بنتی ہے. بالکل. اچھا عزیز صاحب, آپ کے ایک فین نے آپ کے اسکوٹر کو ری ڈیزائن کیا ہے. اچھا جی, اور تصویر بھیجی ہے اس کی. دکھائیں یار میرے اسکوٹر کے ساتھ اس نے کیا بہت زبردست, ہائے 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 ہائے, مزے کا ہے نا. یعنی اسکوٹر کو میرا اسکوٹر بنا دی. نہیں کہیں اس کے ین میں یہ تو نہیں ہے کہ پاج جنید یہ کا اسکوٹر ہے. دیکھو نا یار, اسکوٹر کو پاج جنید ہی بنا دیا اسمارٹ اینڈ ہینڈسم ٹائی شائی لگا کے. آئیڈیا کتنا اچھا ہے نا. بہت اچھے, بہت خوبصورت. تھینک یو ویری مچ حیور, بڑی مہربانی, آپ نے میرے اسکوٹر کو اتنی عزت دی ہے. اچھا, یہ اسکوٹر کو گیلس کیوں نہیں لگایا اس نے؟ گیلس پہلے اس نے لگائے تھے, اسکوٹر نے گیلس کو پکڑ کے ایسے کیا نا تو الٹ کے ٹرک کی چھت پہ جا پڑا تھا. اس نے پھر مٹا کے پینٹ کوٹ بنا دیا. یہ ویڈیو دیکھیں, یہ لیں. سمیٹری دیکھو, کہیں پہ بھی وہ لڑکھڑائے نہیں. بیوٹیفل. یار اس پہ کوئی تبصرہ تو کرو نا. تبصرہ کیا کرنا ہے, ان کے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے, بس انہوں نے اپنی کنوینس بنائی. یہ صبح کالج بھی اسی طرح جاتے ہیں لڑکے. واہ واہ واہ, اسے کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے. زیادہ ہی برکت ہے, بلکہ اتفاق میں حرکت ہے. بہت اچھا. اور آخر میں ایک اور جھولا عزیز صاحب, یہ لیں. اس نے ون ویلن درخت کے ساتھ ٹانگ لی. دعا کرو اب وزیر ہمارے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی تیل اتنا سستا ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ان کاموں پہ صرف کرنا شروع کر دیا. واقعی بہت اچھا. ہائے ہائے ہائے, یہ تو 2 ویلنگ ہی ہو گئی نا. بہت اچھے, بہت اچھے, ماشاءاللہ بیوقوف ہیں آپ دونوں. کون, ہم دونوں؟ نہیں بھائی, جو دونوں اسکوٹر ٹانگ کے چلا رہے ہیں. اچھا ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, پاج جنید صاحب, چونکہ ہمارا شو آج اس ہفتے کا پہلا آج ہے, پرسوں ہمارا شو نہیں تھا اور لاہور میں پولیس لائن کے باہر بم بلاسٹ ہوا ہے, اللہ اکبر, جس میں جو شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار, ان کو سلام پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اس میں ایک سب انسپیکٹر یوسف صاحب شہید ہوئے ہیں, ان کی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, اور ایک کانسٹیبل تھے وہ شہید ہوئے ہیں, ان کی 4 بیٹیاں تھیں. میں ان 10 بیٹیوں کو اور بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دے اپنی رحمتوں کے ساتھ,
وہ بے نیاز ہے، وہ یتیم بچوں کی بھی زندگیوں کو ایسا ایسا بنا دیتا ہے کہ والدین والے بچے بھی رشک کرتے ہیں. اللہ تو شہیدوں کے بچے ہیں. بالکل عزیز صاحب، میں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی، ان میں سے ایک بچی نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب مجھے اسکول کون چھوڑنے جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اچھا، اس میں بات ساتھ یہ بڑھانی چاہ رہا ہوں جنید صاحب کہ یار ادھر چل رہا تھا اس وقت کے ٹارگٹ جو ہے وہ یہاں کے جو ڈی آئی جی آپریشن ہے ڈاکٹر حیدر اشرف، وہ اس کی دلیری کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے ویسے. بالکل بالکل. اچھا، اپارٹ فرام دس ڈسکشن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تک ہم پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا نہیں سیکھیں گے، خاص طور پہ ہماری عوام اور ہمارا میڈیا، حکومت کو اور عدالتوں کو تو چھوڑو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح پاک فوج کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اسی طرح ہم جب اس دہشت گردی کے خلاف پولیس کی قربانیوں کا ذکر اس انداز میں، اس فخر کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک روایتی ایک نفرت اور تعصب موجود ہے، وہ رہنا چاہیے اپنی جگہ. ظاہر ہے پولیس کی مطلب فوج کے ساتھ اس کے کمپیریبل نہیں ہے، اس کا جو اوور آل اس کی جو پکچر ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے. لیکن when it comes to terrorism تو ہمیں پوری طرح میرا خیال ہے کہ اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت کم وسائل کے ساتھ بالکل نہتے وہ دہشت گردوں کے خلاف بم مادے ہوئے آتے ہیں. اور جو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ تھی، ٹارگٹ تھے وہ اندر تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میرے ذہن میں لامعالی جو اپنا پرانا رونا ہے، جو ہم اکثر روتے ہیں کہ ہماری پولیس فورس کا وہی جو تھانہ سسٹم، روایتی تھانہ سسٹم ہے، جب تک اس کو ریوائیو نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دہشت گردوں کا خاتمہ اگر فوج کی ذمہ داری ہے تو دہشت گردی کا خاتمہ پولیس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. دہشت گردوں کا خاتمہ اور چیز ہے، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے، وہ پولیس کے ذریعے ممکن ہے. اب پولیس کی اپنا فرض کس طرح پورا کر سکتی ہے جب پولیس فورس پوری ہوگی؟ اور تم یہ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میرے ویورز بھی شاید یہ باور کرنے میں کامیاب نہ ہو، جلدی ان کو یہ بات نہ ہضم ہو کہ اس وقت جو لاہور میں اور پنجاب میں جو پولیس کی تعداد ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی زیادہ ہے. ہاں جناب، یعنی جو یونائٹڈ نیشن کا جو فارمولا ہے کہ پیس ٹائم میں، اس وقت بہرحال ہم پیس ٹائم میں تو نہیں ہے، جو پیس ٹائم کی پولیسنگ ہے اس میں 400 لوگوں کے لیے ایک پولیس کانسٹیبل یا پولیس اہلکار موجود ہونا چاہیے. ہمارے ہاں صرف لاہور کو دیکھا جائے تو 370 لوگوں کے لیے ایک پولیس اہلکار موجود ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا، لیکن ہے کتنے؟ 1000 پہ بھی ایک نہیں ہے. نہیں یار، میں تمہیں کیا بتاؤں، پھر وہی رونا کہ اس وقت لاہور پولیس کے پاس 27,500 سے زیادہ فورس موجود ہے. اور اویلیبل فورس کتنی ہوگی تم اندازہ لگاؤ نا. یہ جو تم بتا رہے ہو 27,000 اگر ٹوٹل ہے تو پروٹوکول ڈیوٹیاں نکال کے باقی کتنی بچتی ہوگی تمہارے خیال میں؟ آدھی تو ہونا کم از کم. آدھی بھی نہیں ہے، چوتھائی بھی نہیں ہے یار. 4,000 پولیس والے ہمارے ڈی اے جی کی کمان میں رہتے ہیں ہر وقت، 4 یا 5,000 پولیس والے، تم اندازہ کرو. نہیں تو باقی وہی پروٹوکول ہم ہسپتال میں اور ٹی وی ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں، اگلے دن پتا چلتا ہے جناب پنجاب کی حکومت نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم پروٹوکول کا رونا روتے روتے بڈھے ہو گئے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ وفاقی حکومت نے یا پنجاب حکومت نے یا سندھ حکومت نے یا کے پی کے کی حکومت نے پروٹوکول کے خاتمے کے لیے کچھ کیا ہو. ایسی بیان بھی نہیں دیا، وضاحت بھی نہیں کرتے. ہم رو رو کے یار پاگل ہو گئے کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کی بھی زندگی اتنی اہمیت کی عامل ہے جتنی کسی حکمران کے بیٹے کی زندگی ہے. تو میرے بیٹے کو، آپ اپنے بیٹے کے لیے تو 6 ہوٹر والی گاڑیاں اور لاتعداد جو گن بردار پولیس والے ہیں ان کو متعین کر دیتے ہیں. میرا بیٹا اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیتے ہو. تم دیکھو یار، ایک موٹی سی بات بتاؤں، اس وقت اگر واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے، ناقابل یقین ایک ایک بات سنتے جاؤ گے تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا. اب پنجاب میں عالم یہ ہے، لاہور میں عالم یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ایم پی اے، کوئی ایم این اے پنجاب کا، وہ سیدھا اس کے رشتہ دار لاہور تشریف لاتے ہیں تو جو پنجاب پولیس کا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فون کر دیتا ہے ایم پی اے، اس کو کہتا ہے جناب میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، ان کو VVIP پروٹوکول دیا جائے. اور وہ پروٹوکول دینے پر مجبور ہوتا ہے، وہ گاڑیاں دینے پر مجبور ہوتا ہے، وہ پولیس
پولیس فورس فراہم کرنے پر رشتہ داروں کو وہ مجبور ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا پولیس آفیشل تو جناب اس کے جو چند دن بعد وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوگی, اس میں وہی ایم پی اے صاحب ساتھ اپنے 2 ساتھیوں کو ملا کے کہیں گے کہ جناب پنجاب میں لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے, یہ جو ہے نا یہ فلاں کو بدل دے, فلاں ایس پی کو بدل دے, فلاں ڈی آئی جی کو بدل دے, اور وہ بدل دیتے ہیں. یہ جو تم بیٹوں کی بات کر رہے ہو, بیٹیوں کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پروٹوکول اور پولیس والے پیچھے, حکمران تو ایک طرف رہ گئے, حکمرانوں کے بچے تو ایک طرف رہ گئے. میں تو یہ سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ سابق چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ابھی تک پولیس کی گاڑی ہے, اور جو سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے خواجہ شریف صاحب ان کے بیٹے کے ساتھ بھی پولیس کی گاڑی ہے. اتنی لمبی فہرست, یہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ کیوں ہے, کس پروٹوکول کے تحت, کس آپ دستور کے تحت آپ پروٹوکول دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک عذاب ہے, پولیس کو خود نہیں پتا کہ کس کو ہاں کرنی ہے کس کو نہ کرنی ہے. اس وقت لاہور پولیس کے پاس 84 وہیکلز ہیں, 84 گاڑیاں ہیں, جس میں سے 64 جو ہیں وہ وی وی آئی پی ڈیوٹیز کر رہی ہیں. 64 گاڑیاں وی وی آئی پی ڈیوٹی کر رہی ہیں 84 میں سے باقی کتنی بچی؟ 20 ہمارے تمہارے لیے بچتی ہیں. اور جو بہترین گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وی وی آئی پی اسکواڈ میں جاتی ہیں, جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, جو پولیسنگ کے لیے ہوتی ہیں, تکا سٹارٹ ہوتی ہیں, اور ان کے سلنسر جو ہیں وہ ہزار بند سے باندھے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھو تم کہ پولیس کے اپنے افسران ریٹائر کئی, وہ بھی بتاتا ہوں میں تمہیں, میرے مطلب اسٹیٹسٹکس ہیں. ہمارے جو رپورٹر ہیں عمر جاوید صاحب, انہوں نے جو مجھے اعداد و شمار دیے, یہ وہی عمر جاوید صاحب ہیں جو اس دن دھماکے کے وقت اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے پولیس لائنز کے اندر موجود تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. انہوں نے مجھے یہ اعداد و شمار بتائے ہیں کہ لاہور میں جو ریٹائرڈ پولیس افسران ہیں, یعنی ڈی ایس پی سے لے کے ریٹائرڈ آئی جی تک, ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے 1000 سے زیادہ پولیس افسران یا پولیس اہلکار متعین ہیں. 1000, یعنی عام لوگ جو ہیں, آئی مین عوام جو ہے, اس کے علاوہ سب کی جان خطرے میں ہے. سب کی جان خطرے میں ہے اور محفوظ ہے. محفوظ ہے نا. تم دیکھو کہ ایلیٹ فورس کتنی پاپولر فورس تھی, کتنے مطلب عزم و ہمت کے ساتھ بنائی گئی, بڑے ایکٹیو لڑکے. آپ جو وی وی آئی پی لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایلیٹ فورس کے جوان دیے جائیں. شو شاعرہ یادہ ہوتی ہے, ورنہ چلنی تو گولی ہوتی ہے نا جی, وہ پستول نے چلانی ہے, وہ کون سا ہاتھ سے مارنی ہے. اب اسی ایلیٹ فورس کے 1200 میں سے 1100 لوگ جو ہیں وہ وی وی آئی پی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, اور 100 باقی جو بچتے ہیں وہ میرے اور تمہارے لیے, اور 42 گاڑیاں جو ایلیٹ فورس کی ہیں ان میں سے صرف 5 اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں, باقی وی وی آئی پی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں. اور یہ جو شوق ہے نا ہمارا, یہ جو وی وی آئی پی پروٹوکول لینے کا, یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. مطلب پیسے کمانے سے شاید ہمارا پیٹ بھر جائے سیاستدانوں کا یا وی وی آئی پیز کا, سو کالڈ وی وی آئی پیز کا, لیکن یہ پروٹوکول سے پیٹ نہیں بھرتا. اور تو اور یار, یہ ہمارے صدر مملکت کتنے مطلب درویش منش انسان لگتے ہیں. ممنون صاحب کا جو صاحبزادہ ہے وہ پچھلے دنوں لاہور تشریف لائے اپنے ذاتی بزنس کے لیے, لائف سٹاک کا کوئی وہ بزنس کرتے ہیں. انہوں نے لاہور پولیس سے کہا کہ مجھے پروٹوکول فراہم کیا جائے. تو جو کنسرنڈ آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پروٹوکول بنتا نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی ہے, موجود ہے, میں کیسے دوں. ان کو دینا پڑا. انہوں نے دنیا جہان سے, پریزیڈنسی سے, ادھر ادھر سے فون آنے شروع کر دیے. انہوں نے ان کو دے دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ میں فلاں شہر میں نے دورہ کرنا ہے, اپنا بزنس ٹور کرنا ہے, تو میرا جو پروٹوکول اسکواڈ ہے سارے کا سارا یہ میرے ساتھ رہے گا. انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں, آپ جو مرضی کر لیں. انہوں نے کہا جی یہ میرے ساتھ رہے گا, میں ساحیوال جاؤں, میں اکاڑا جاؤں, میں عرب والے, بورے والے جہاں جاؤں گا, یہ سارا اسکواڈ میرے ساتھ چلے گا. ہاں والے سارے یہ میرے ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے یار, وہ تو صدر مملکت کا بیٹا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ پولیس افسروں کے بیٹے, یہ جج صاحبان کے ریٹائر جو جج صاحبان ہیں ان کے بیٹے سب پولیس کی گڈیاں لیے. یار تمہیں کیا تکلیف ہے یار؟ یار مجھے صرف اتنی سی تکلیف ہے کہ بجائے صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے پورے ملک کو محفوظ بنایا جائے, پورے شہروں کو محفوظ بنایا جائے, عوام کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنایا جائے. اب دیکھو کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے وی وی آئی پی ڈیوٹیاں کروانے کا اور پروٹوکول لینے کا, تو اس کے لیے سرکاری خرچ پہ ہی صحیح یار ایک الگ فورس تشکیل دے دیں, اس سے بڑی لے لیں, اس سے زیادہ لے لیں. لیکن یہ جو عام نارمل پولیس ہے جو پولیسنگ کر رہی ہے ہمارے لیے, اس کی فورس کو پورا کر دیں. دہشت گردی کا خاتمہ میں گارنٹی کرتا ہوں,
اللہ پاک خیر کرے. بہرحال میں تو یہ جو تم نے سنائی ہے انتہائی ننی منی سی مختصر سی پلس، اس کو میں سلام پیش آج کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں، جن کو پتا تھا کہ بم ہمارے سینے پہ آنے والا ہے اور انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بم کو سینے سے لگایا ہے، ان لوگوں کے بچوں کا خیال کریں یہ لوگ. زندگی میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی تمام تر شستہ مزاجی اور نرم خوئی کے ساتھ ملکی معاملات پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر قانون پنجاب محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، اور ان کے ہمراہ ان کے ایک رانا صاحب پلیز تعارف کروا دیں. یہ میرے ایک پرانے جانثار ساتھی. اچھا. اور ان کے ہمراہ ہیں جی ایک پرانے جانثار سیاسی کارکن. سب سے پہلے تو جنید صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے شستہ مزاج اور نرم خو کہا ہے. رانا صاحب، بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے آپ کہہ کے بلایا. آپ کی بڑی مہربانی. یہ تو واقعی میری مہربانی ہے کہ میں نے اور میرے ویورز کی اس سے زیادہ بڑی مہربانی ہے کہ میں نے آپ کو نرم خو کہا ہے تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. اصل میں اب ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ. یہ اس نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ کیا ہے؟ یہ چاول کھانے والا چمچ ہے. آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے؟ تو یہ اندر کیا کر رہا ہے؟ اندر یہ ٹاک شو ہے ہمارا. آج تو ٹاک شو میں اب میں ایسے ہی جایا کروں گا. کیا مطلب؟ کیونکہ یہ جو اینکر ہیں انہوں نے ایکا کر لیا ہے میرے ساتھ. یہ ذرا بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور تم بھی ذرا دھیان سے رہنا. رانا صاحب میرے ساتھ یہ تو تڑاک نہ کیجیے گا پلیز. بھائی جان، پہلے ایک منٹ. تمہارا نام کیا؟ جنید شوگر والا ہے؟ رانا صاحب دیکھیں، میں آپ کا بہت زیادہ احترام کر رہا ہوں. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم صرف اس لیے میرا احترام کر رہے ہو کہ تم سمجھ رہے ہو میں جعلی رانا ثناء اللہ. یہ جو ہے بیٹھا ہوا یہ اصلی رانا ثناء اللہ. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے یہ نام ہی کافی ہے. رانا صاحب، آپ کو بالکل خیال نہیں آتا؟ آپ آن ایئر بیٹھ کے اینکرز کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. نہیں تو ان اینکروں کو کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ آن ایئر بیٹھ کے تو میری انسلٹ کرتے ہیں. کب؟ یہ جو ہے یہ کیا نام ہے اس کا لڑکے کا، کامران شاہد. ہاں جی. اس نے 2 دفعہ مجھے کہا کہ آپ قاتل ہیں. نہیں رانا صاحب بالکل نہیں. انہوں نے آپ کو ایک دفعہ بھی قاتل نہیں کہا. انہوں نے دیکھیں ذرا آپس میں یہ نہیں میری بات سنیں رانا صاحب. یہ نیچے کرو سر جی، ٹھہرو یہ نیچے کرو. اور سر جی میری بات، رانا صاحب اس کو باہر بھیجیں. رانا صاحب اس کو باہر بھیجیں پلیز. کس کو باہر بھیجیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے باہر جاؤں گا؟ یہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں. یہ اس طرح شو میں نہیں آتی. کیا اٹھا کے؟ یہ پستول ہے. ہاں، اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں اسے ڈینگی سپرے کرنے آیا ہوں. پستول ہے. آپ اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں پلیز. سائڈ پہ کدھر کرتے ہیں؟ یہ ادھر ہمارا یہ رانا صاحب. اچھا یہ سنگار ہے ہمارا. یار ایک منٹ. رانا صاحب دیکھیں، کامران شاہد صاحب نے آپ کو ایک بار بھی قاتل نہیں کہا. انہوں نے ایک تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس پہ آپ فوری طور پہ تو تڑاک پہ اتر آئے، اور اس سے پہلے بھی آپ کئی مرتبہ اینکرز کے ساتھ مس بہیو کر چکے ہیں. آپ ایک سیاسی کارکن، ایک سیاسی لیڈر ہیں. آپ کو میچیورلی بہیو کرنا چاہیے. یہ تم نے بھی یہ فیصلہ کیا. یہ میرے ساتھ تو نہ کہ دیکھیں میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں. نہیں تو تم میرے انکل ہو، میں تمہیں کیوں؟ آپ خدا نخواستہ میرے انکل ہیں. ہاں میں تمہارا انکل ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں تم نے پوچھا کہ آپ خدا نخواستہ میرے انکل ہے تو میں نے اب کہہ دیا ہاں انکل ہوا، میری عزت کرو. اور یہ جو تم نے کہا کہ آپ خدا نہ خواستہ میرے انکل ہیں، یعنی میں اگر کسی کا انکل ہوں تو خدا نہ خواستہ ہوں؟ یہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں. آپ کو تمیز ہونی چاہیے. آرام سے بیٹھ، آرام سے پلیز. نہیں رانا صاحب، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ نے میری بے عزتی کی. رانا صاحب میں خدا نہ خواستہ بالکل آپ کی بے عزتی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے لیے آپ بہت زیادہ محترم ہیں. آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں. آپ کو میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں. یہ خاک عزت کر رہے ہیں آپ مجھے تو تڑاک کر رہے ہیں میرے ساتھ. نہیں تو تڑاک کیا بے عزتی ہوتی ہے؟ ہاں، گانوں میں اگر تو آ جائے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں.
گانے میں اگر آ جائے تو میری زندگی ہے اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں واہ 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 واہ. جیسے رانا صاحب اگر کوئی عورت کہہ دے تو جے میرے ہمیشہ کول رہے بے میں دنیا نو کہہ دے وہاں پرے دل دے کے دنیا تو ڈرے. بھائی یہ پیچھے کرو. گانے کے سٹارٹ میں تو نہیں آتا, اس پہ آپ انجوائے کرتے ہیں. گانوں میں تو ایسا ایسا ٹیکنیکلی تو آتا ہے کہ اللہ معاف کرے تو تک تو تیجا. دیکھے ذرا یہ بھی تو ہی ہے. اگر تو تک کو علیحدہ علیحدہ کر دے تو نہیں ہے یہ تو تک. اور اگر تک کو علیحدہ کر کے انجوائے کرے تک 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 دینا دن دینا دن 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 تک دینا دن تک دینا دن تو تک. کتنے افسوس کی بات ہے, آپ پر قتل کی 2 FIRs ہیں اور آپ گانے گا رہے ہیں. نہیں تو یہ جس پہ قتل پڑ جائے اس کے کیا سیل نکال لیتے, گانا نہیں وہ گا سکتا. جن کو پھانسی کا جو ہے وہ آرڈر ہے وہ جیل میں بیٹھ کے پرات پٹھی کر کے گانے گا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو نہیں ایسے قیدی کہیں دیکھے. بھائی میں وزیر قانون رہا ہوں, مجھے کیا بتاتے ہیں, میں نے ہر چیز دیکھی ہوئی ہے. میں نے خود دیکھا ہے قیدی جو ہے وہ پرات جو ہے وہ الٹی کر کے بجا رہا ہے. ادھر پرات ہے کوئی نہیں, یہ پکڑو یار ذرا. رانا صاحب میں نے خود دیکھا ہے, خود میں نے دیکھا ہے. آپ جھوٹ سمجھ رہے ہیں رانا صاحب. قیدی کو پھانسی کا آرڈر ہوا تھا اور وہ اپنی وہ کوٹھڑی کے اندر گا رہا تھا. وہ کیا تھا گانا, ہاں دم دا بھروسہ یار دم آوے ناوے, دم دا بھروسہ یار دم آوے ناوے, چھڈ جھگڑے تے کریے پیار, چھڈ جھگڑے تے کریے پیار دم آوے ناوے, دم دا بھروسہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح بجا رہا تھا وہ. کیا کر رہے ہیں, حد ہو گئی. یہ آپ کو دکھایا ہے جو آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں نا. آگے قتل کے الزام تھے, اب جھوٹ کے الزام بھی لگا رہے ہیں رانا صاحب پر. آرام سے بیٹھو, کیا ہو گیا؟ آرام سے کیا بیٹھو, تم لوگوں کو اصل میں یہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے لوگوں کے پگڑیاں اچھالنے کی اور لوگوں پہ الزامات لگانے کی. آپ ادھر بیٹھ کے فیصلے کرنے شروع ہو گئے. ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں, یہ آپ کی اوپینین ہے. کون سی رائے کا آپ نے احترام کیا؟ میں نے کہا کہ اس طرح بجا رہا تھا قیدی, آپ تو وہی نہیں تھے مان رہے. کس طرح بجا رہا تھا؟ ہوں تمہیں دوبارہ پھر یار پھر دسیے اس طرح بجا رہا تھا کہ دم دا بھروسہ یار دم اچھا نہیں لگ رہا رانا صاحب, خدا کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. یہ دوبارہ کیجیے. جسٹن بیبر اگر بھول جائے تو اس طرح میں کر لیتا. یہ جو آپ کی ویڈیو ہے نا, یہ وہ جسٹن بیبر کی جو انہوں نے میمکری کی ہے بنجارنوں نے, میرا خیال اس سے زیادہ پاپولر ہو جائے گی. آگے سے باتیں نہیں کرا کرتے, ویلے دیا کرتے ہوتے ہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا رانا صاحب, آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ میں نے تو آپ سے بات کرنی تھی کہ پنجاب میں گورننس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. یہ گورننس سے مجھے یاد آیا کہ میڈیا پر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو رانا ثناءاللہ ہے یہ پنجاب کی گورنرشپ کا مضبوط ترین امیدوار ہے. برسبیل تذکرہ کہ یہ ایک آدھ دفعہ نام آ گیا, مضبوط ترین تو کسی نے نہیں کہا. نہیں تو کچھ خود بھی تو کہنا پڑتا ہے کہ اب سارا کچھ میڈیا ہی کہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو میڈیا جو ہے یہی جو بات کرے وہی ٹھیک ہوتی ہے. صحیح. سیاستدان جو کہتے ہیں یہ بھی انسان ہے اور ان کو آپ اتنا بھی غلط نہ سمجھیں. میں جو ہے میں خود جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ مضبوط ترین امیدوار کہا گیا ہے تو آپ اس کو مان لیں بس. تو اس حوالے سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے پنجاب کا گورنر مجھے لگانا ہے تو تھوڑی بڑی مہربانی. دیکھیں اگر لیڈر جو ہے وہ جو آرڈر کرتا ہے
تو اس کو ماننا بھی ایک رانا صاحب کدھر کی بات کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو پنجاب میں گورننس کی صورتحال پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. پنجاب کی گورننس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے گا. ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. ایک کسائی بکرا لے کے جا رہا تھا اور بکرا اونچا اونچا بول رہا تھا. اچھا. تو بچے نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ آپ کا بکرا کیوں چیخ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اچھا. تو بچہ کہتا ہے کہ اچھا، میں نے سمجھا شاید آپ اسے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. ایک منٹ بات سنیے گا. یہ ویسے اتنی ہنسی والی بات تو نہیں تھی. آپ بھی اس میں نہ بولیں، یہ میری نازیہ بیگ ہے. تو بات ہو رہی تھی گورننس کی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پنجاب کی گورننس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی جا رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی بکرے کا گورننس سے کیا تعلق تھا؟ ایگزیکٹلی. کس کا؟ بکرے کا. ہاں، بکرے سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو گورنر پنجاب تھے چودھری سرور صاحب، یہ گویا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناراض ہو کے گئے ہیں. چودھری سرور صاحب آپ کے بہت ذاتی قسم کے دوست تھے، بہت قریب سمجھے جاتے تھے. یار ذاتی دوست کیا تھے، وہ کون سا میرے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کی سانپ والی گیم کھیلتے تھے. میری تو ان کے ساتھ ویسی ہی دوستی تھی جیسے دو دوست جیل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھ لیا کہ یار تم کون سا جرم کر کے جیل میں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جرم کیا کرنا تھا، بس بینک لوٹا تھا، پکڑا نہیں تھا جانا، بس بینک لوٹ کے میں پیسے گننے کے لیے بینک کے سامنے ہی بیٹھ گیا. بس کریں یار، بس یہ رانا صاحب عام آدمی نہیں ہے. یار ایک منٹ، لطیفہ تو سنا لینے دو رانا صاحب کو. جی رانا صاحب. لطیفہ جو ہے وہ میں نے سنا دیا ہے، وہ میرے لطیفے پہ ہی اثر ہے، اور کوئی خواجہ اعظم کے اس بیان پہ نہیں اثرا کہ آئندہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اچھا رانا صاحب، آن دا لائٹر نوٹ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بال لگوا لیے نئے سر پہ. یہ دیکھا یہی میں کہتا ہوں کہ تم اینکر لوگ جو ہو یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر بال کی کھال اتارنے کے لیے بیٹھے ہو، حالانکہ میں نے کھال میں بال لگوائے، اس کے باوجود تم لوگ منع نہیں ہوتے. یہ جان بوجھ کے تم نے ایسی بات کی. ہم اللہ کے فضل سے جمہوری لوگ ہیں، میں نے اصلی کام کیا، اصلی بال لگوائے ہیں. میں کوئی شیخ رشید نہیں ہوں کہ نقلی وگ لگا کے تو دوڑا پھروں. یہ جمہوریت کچھ لوگ ہیں جو نقلی وگیں لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں. جمہوریت کو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جو ہے، یہ جو نقلی کام ہے، یہ جو وگ لگا کے پھرنا، ہر نقلی کام جو ہے وہ جمہوری مفادات کے خلاف ہوتا ہے. اچھا رانا صاحب، ایک منٹ رانا صاحب، اگر وگ لگانا لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے تو آپ کا اپنے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری بات پہ ہنسنا ہے، ان کی بات پہ نہیں ہنسنا. یہ ہنسنے سے مجھے یاد آیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا ہمیشہ مصیبت کے وقت مسکراتے ہیں. بچہ جو ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ ماں جی اسی لیے تو میں اسکول جاتے ہوئے روزانہ مسکراتا ہوں. یہ تھے ہنسنا سی بیب کو. چلے بھی ڈگ. اچھا رانا صاحب جی یہ بتائیں کہ یہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں کیا؟ یہ تمہیں تمیز ہونی چاہیے. یہ جو تم نے کیا یہ کیا کیا ہے؟ رانا صاحب میں سوال بھول گیا ہوں اپنا. سوال بھول گیا ہوں تو جب میں اس طرح بھول جاتا ہوں کوئی چیز تو کرتا ہوں تو آپ لوگ کیوں پھر میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.